بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ گرامر کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے طلباء سے گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز ایک ترتیب کے ساتھ لہجہ بہ لہجہ دیکھیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ربط قائم کر سکیں اور جڑتے جائیں اور نئے آنے والے اسباق بھی آپ کو سمجھ آئے۔ تو جملہ معترضہ، جس کو انگریزی میں پیرنتھیٹیکل فریز کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ معترضہ یا معترض اعتراض سے لیا گیا ہے۔ اعتراض کا معنی ہوتا ہے مزاحم، روک ٹوک کرنے والا، درمیان میں آنے والا۔ تو جملہ معترضہ یا فقرہ معترضہ کو بھی معترضہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معمول کی گفتگو کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اصل جملے کی وضاحت کرتا ہے۔ اب وضاحت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تائید بھی کر رہا ہوتا ہے، دعا بھی دے رہا ہوتا ہے، تبصرہ کوئی درمیان میں کر رہا ہوتا ہے، یا اضافی اور ضروری معلومات پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ ذہن نشین رہے کہ اگر ایسے جملے کو آپ ہٹا دیں تو اصل گفتگو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ جو اصل جملہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، اس کی صحت میں یا اس کے معنی کے پہنچانے میں، ترسیل معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثال سے یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، جیسے مثال اکرم صاحب بہت عمدہ انسان ہیں، یہ اصل گفتگو ہے، لیکن درمیان میں شامل کر دیا گیا جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے، بہت عمدہ انسان ہے۔ تو جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے، یہ اضافی معلومات ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹا بھی دیں تو کہنے والے کا مقصد صرف اور صرف ان کی شخصیت کی عمدگی بیان کرنا ہے۔ تو یہ اب جملہ معترضہ ہوگا۔ اب اس کا اصول کیا ہے؟ اصول اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ قوسین یعنی بریکٹس کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہماری جو درسی کتابیں ہیں اس کے اندر جملہ معترضہ لکھا گیا ہے، حالانکہ گفتگو کو اگر آپ دیکھیں، تحریروں کو پڑھیں گہرائی کے ساتھ، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ سارے جملے ہی نہیں ہوتے، کہیں کہیں لفظ بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں مرکب ناقص بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اصطلاح ہونی چاہیے تھی، الفاظ معترضہ یا لفظ معترضہ کی کوئی نہ کوئی اصطلاح ایسی ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے سب کو ایک ہی باب میں لے کر اور سب کے لیے جملہ معترضہ بول دیا۔ مثلاً مرکب ناقص آ سکتا ہے، جیسے کوئی یہ کہے میاں احمد میرے ماموں، ایک مشہور شاعر ہیں، تو دراصل وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میاں احمد جو ہیں وہ مشہور شاعر ہیں، ساتھ اس نے فوری طور پر قوسین کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ماموں۔ تو اب یہاں پہ مرکب ناقص آیا ہے جو کہ جملہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ اس کو جملہ معترضہ ہی کہا جائے گا اصطلاح کے طور پر۔ اسی طرح ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مرتضیٰ اس سال کامیاب ہوگا۔ کسی کو بہت زیادہ یقین ہے تو وہ تحریر میں بریکٹ میں یعنی قوسین میں یقیناً لکھ دے۔ تو اب یہاں پہ یہ جملہ معترضہ کی جگہ ایک لفظ آ چکا ہے، تو لفظ معترضہ بھی ہو سکتا ہے یہ۔ نقطے کی بات آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اس اصطلاحی تعریف سے ہٹ کے بھی ہم جملہ معترضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ آپ کسی خاص موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو کوئی کسی اور بحث کی بات یاد آ گئی ہے۔ مثلا گفتگو آپ کی چل رہی ہے زبان و ادب کے حوالے سے، درمیان میں آپ کو کوئی تاریخی نوعیت کا لطیفہ یاد آ گیا، تو آپ اس وقت مجازاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو جو میری تھی یہ جملہ معترضہ کے طور پر تھی، اب میں آتا ہوں اپنے اصل مطلب کی جانب، اصل موضوع کی طرف، آمدم برسر مطلب۔ تو وہ جو آپ نے درمیان میں دوسرے کسی بحث کی یا دوسرے کسی موضوع کی بات کی، آپ نے دوسری کسی شعبے کی بات آپ نے کر دی، موضوع سے ہٹ گئے آپ، تو وہ جو خلط مبحث ہے نا آپ کا، دراصل اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ جملہ معترضہ کے حوالے سے پہلے بھی میں نے مواد اس کا اشتراک کیا تھا اپنے پیج کے اوپر، تو آج اس کی مزید وضاحت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔